بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم امام حسین کا مہینہ ہے، حسینی مہینہ ہے۔ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے وجود میں جلوہ گر اور ذوفشاں جملہ اقدار کا مہینہ ہے، شہادت کا مہینہ ہے، جہاد کا مہینہ ہے، اخلاص کا مہینہ ہے، وفا کا مہینہ ہے، درگزشت کا مہینہ ہے، دین خدا کی حفاظت پر توجہ دینے کا مہینہ ہے، دین مخالف قوتوں کے مقابل ثابت قدمی سے ڈٹ جانے کا مہینہ ہے۔ سید الشہداء کا مبارک وجود اور عاشورہ و محرم کی امور ان تمام چیزوں کا مظہر ہیں۔ واقعی یہ عقیدہ بالکل درست ہے کہ سید الشہداء کے قیام سے اسلام کی حفاظت ہوئی۔ یہ واقعہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اور گزرتی صدیوں کے دوران زیادہ زندہ و پائندہ ہوتا گیا ہے۔ آج یہ پروگرام 100 سال قبل کی نسبت، جب بظاہر عوام الناس کی دینداری کے آج کل جیسے مخالفین بھی نہیں تھے، زیادہ پرجوش، زیادہ ہماگیر، زیادہ پر رونق اور زیادہ وسیع پیمانے پر انجام پاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے کچھ مضمرات ہیں۔ یہ ساری چیزیں کچھ حقائق اور ایک تحریک کی نشانیاں ہیں جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی رہبری میں اس دنیا میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ اسمبلی اپنی ساخت، اپنے فرائض اور گزشتہ برسوں سے تاحال اپنی کارکردگی کے اعتبار سے منفرد اور بے مثال اسمبلی ثابت ہوئی ہے۔ اس حقیر کی نظر میں تو اس اسمبلی نے اب تک جو کام انجام دیے، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اہم ذمہ داری کی توقع اس سے کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انقلاب اور راہ انقلاب پر دراز مدتی اور اسٹریٹجک نظر رکھنا، یعنی اس ماہرین اسمبلی کے اندر ایک نظریہ پرداز کمیٹی کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس 70-80 رکنی اسمبلی میں بحمداللہ صاحبان فکر و تدبر کی کمی نہیں ہے۔ اس نظریہ پرداز کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ روز اول سے تاحال انقلاب کے سفر پر نظر ڈالے۔ ظاہر ہے اس انقلاب کے کچھ اہداف رہے ہیں، اہداف کی جانب یہ تحریک گامزن ہے۔ یہ کمیٹی جائزہ لے اور دیکھے کہ ان اہداف سے ہم کس حد تک قریب ہوئے ہیں۔ یعنی جب آپ کی نظریہ پرداز کمیٹی بیٹھے گی اور انقلاب کے پورے سفر کا جائزہ لے گی، 39 سال کے عرصے میں اس پورے نظام پر نظر دوڑائے گی، تو ان مذکورہ امور اور اسی طرح کے دوسرے 10-15 مسائل کو زیر بحث لا سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ کس شعبے میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت ہوئی ہے تو ترغیب دلائی جانی چاہیے، ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پیش رفت کا یہ عمل جاری رہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ کچھ شعبوں میں ممکن ہے ہم جمود کا شکار ہو گئے ہوں اور کچھ معاملوں میں ہم تنزلی کا شکار ہوئے ہوں۔ سوچنا پڑے گا کہ ان امور کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ انقلاب کے آغاز سے ہی یہ حقیر ان لوگوں میں تھا جو دنیا سے رابطے پر زور دیتے آئے ہیں۔ آج بھی میرا وہی موقف ہے، لیکن میری بحث اس نقطے سے ہے کہ ہمیں اپنا مضبوط اور توانا پیر اغیار کی بیساکھی سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور اپنے پاؤں پر ٹکنے کے بجائے اغیار کی چھڑی کو سہارا بناتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ البتہ عالمی روابط میں مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں میرا جو اعتراض تھا اور آج بھی ہے، اور جسے میں عہدیداران سے بھی نجی اور عمومی ملاقاتوں میں بارہا بیان بھی کرتا رہا ہوں، یہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، مذاکرات میں کوئی مضائقہ نہیں تھا، لیکن مذاکرات میں ضروری توجہ اور باریک بینی کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا، تاکہ یہ نہ ہو کہ فریق مقابل تو کوئی بھی حرکت کر بیٹھے اور اسے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی نہ سمجھا جائے، لیکن اگر ہم ذرا سا پہلو بھی بدل لیں تو اسے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی گردانا جائے۔ یہ غلط ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ اغیار سے کبھی آس نہیں لگانا چاہیے۔ دنیا کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنا ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر دنیا کے ساتھ کام کرنے کے کچھ التزامات بھی ہوتے ہیں۔ ہم وہ التزامات بھی قبول کریں گے اور اپنے کندھے پر یہ ذمہ داری اٹھائیں گے، لیکن بیرونی ممالک پر تکیہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے اور ملک کے باہر کی فضا میں ہمارے دشمن بہت ہیں۔ دشمنوں کا ایک محاذ ہمارے مقابل موجود ہے۔ بحمداللہ اب تک تو ہم اس محاذ پر ضرب لگاتے رہے ہیں، اسے شکست دیتے رہے ہیں، پسپا کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مقابل کوئی ایک دشمن نہیں بلکہ دشمنی کا وسیع محاذ ہے۔
دنیا اور علاقے کے حالات کے تعلق سے مجھے جو بات عرض کرنا ہے وہ اسی آخر و ذکر قضیے کا تسلسل ہے۔ میں اختصار سے عرض کروں کہ بحمد اللہ عالمی امور میں ہماری پیش رفت ہو رہی ہے، یعنی پسپا ہونا تو دور کی بات ہے، ہماری پیش قدمی بھی رکی نہیں ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دنیا میں ہماری عزت چلی گئی، دنیا میں ہمیں خفت اٹھانی پڑی ہے، اس کے بالکل برخلاف فضل پروردگار سے، نصرت خداوندی کے طفیل میں اور عزت پروردگار کے سائے میں اسلامی جمہوریہ معزز اور باوقار ہے۔ آپ نے اقوام متحدہ میں امریکہ کے اس صدر کی احمقانہ تقریر سنی۔ یہ باتیں آپ نے براہ راست یا کسی کی زبانی سنی ہوں گی۔ انہوں نے بڑے گھٹیا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے، گینگسٹروں کی زبان، کاؤبوائے کی زبان استعمال کی، بے بنیاد اور بے معنی دھمکیاں دیں اور 100% غلط تجزیہ کیا، جھوٹ اور خلاف حقیقت باتوں سے بھری ہوئی تقریر۔ اس تقریر میں شاید 20 جھوٹ تو بالکل سامنے نظر آ جائیں گے، آشفتگی سے بھری ایک تقریر جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہیں، بے دست و پا ہو کر رہ گئے ہیں، فکری اعتبار سے بھی مشکل اور پسماندگی میں مبتلا ہیں، دماغی ہلکے پن کا شکار ہیں۔ یعنی اس تقریر میں یہ تینوں چیزیں تھیں، غصہ بھی ظاہر ہوا، لاچارگی بھی ظاہر ہوئی، یعنی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ زمینی حقائق کے سامنے اب کیا کریں، دماغی ہلکا پن بھی ظاہر ہوا۔ جو باتیں کہی گئیں وہ امریکہ جیسی قوم کے لیے باعث افتخار نہیں ہیں۔ میرے خیال میں تو امریکہ کی اہم شخصیات کو اس پر شرم محسوس ہونی چاہیے، انہیں ایسے صدر پر اور اس کی ان باتوں پر شرم بھی آ رہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور کس طرح کہا، میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے غصے کی وجہ کیا ہے۔ یہ ہماری پیش رفت کا معاملہ ہے۔ اس برہمی کا قصہ بہت اہم ہے۔ اس تقریر میں جو چیز سب سے زیادہ واضح نظر آئی وہ برہمی اور جھلاہٹ تھی۔ انہیں کیوں اتنی ناراضگی ہے؟ غصہ اس بات پر ہے کہ مغربی ایشیا کے اس علاقے کے لیے جسے وہ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، ان کے پاس 15-16 سال سے ایک منصوبہ تھا۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے ایک زمانے میں جدید مشرق وسطیٰ کی باتیں کی تھیں، کسی زمانے میں گریٹر مڈل ایسٹ کی باتیں کر رہے تھے۔ اس خطے کے لیے ان کا ایک پلان تھا۔ اس منصوبے کے مرکزی محور تھے شام، لبنان، عراق۔ یہ 3 ممالک، 3 محور اور 3 مرکز تھے جہاں اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جانا تھا۔ کس طرح عملی جامہ پہنایا جانا تھا؟ ان تینوں ملکوں میں ایسی حکومتیں اقتدار میں آتیں جو امریکہ کی فرما بردار ہوں، امریکہ کی جو بھی مرضی ہو اسی کے مطابق عمل کریں، اس کے لیے کام کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پورا علاقہ صہیونی حکومت کے زیر نگیں ہو جائے گا۔ اس علاقے میں انہوں نے جو نیل سے فرات تک کا خواب دیکھا تھا وہ ایک طرح سے پورا ہو جائے گا، اگر ظاہری سیاسی شکل میں نہ صحیح تو حقیقی و نفسیاتی تسلط اور غلبے کے اعتبار سے ہی صحیح۔ وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا انتظام کریں کہ عراق جیسا عظیم تاریخ اور بے پناہ افتخارات کا مالک ملک صہیونیوں اور امریکیوں کے زیر تسلط چلا جائے۔ شام جو اتنا عظیم مرکز ہے، جو صہیونی حکومت کے مقابلے میں اسلامی مزاحمتی محاذ کا مرکز ہے، حقیقی معنی میں صہیونی حکومت کے کنٹرول میں چلا جائے۔ لبنان کا ماجرا تو بالکل واضح ہے، ان کی منشا یہ تھی، وہ یہ کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ حقائق پر نظر ڈالیے، دیکھیے کہ زمینی حقائق اس سے کتنے مختلف ہیں جو وہ چاہتے تھے۔ لبنان کو دیکھیے، وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ عراق کو دیکھیے، جو کچھ وہ چاہتے تھے اس کے بالکل برعکس ہوا ہے۔ شام کو دیکھیے، البتہ شام میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بے شمار جرائم کیے ہیں، ان کے ہاتھ کوہنیوں تک شام کے عوام کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے داعش کی تشکیل کی، ان تکفیری عناصر النصرہ فرنٹ وغیرہ کی تشکیل کی اور ایک طرح سے عوام کا قتل عام کیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیا لیکن اپنا مشن پورا نہیں کر پائے۔ آج آپ دیکھیے داعش کے قضیے کو، داعش کا قضیہ در حقیقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تکفیری عناصر پوری طرح الگ تھلگ پڑ گئے ہیں۔ جن حالات کو وہ تبدیل کر کے نئے حالات قائم کرنا چاہتے تھے وہ اور زیادہ محکم صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہوا ہے جو امریکہ چاہتا تھا۔ جب امریکی اس پر غور کرتے ہیں تو ایران کو اس معاملے میں اثر انداز اور ذمہ دار پاتے ہیں، لہٰذا وہ برہم ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ جناب بہشتی مرحوم کے بقول عصبانی باش و از ان عصبانیت بمیر، چراغ پا رہو اور اسی تل ملاحٹ میں مر جاؤ۔
चिराग हैं तो रहें। हकीकत माजरा ये है, झगड़ा इसी बात का है। कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई ये सोचने लगे कि साहब इतनी बड़ी ताकत ईरान के खिलाफ हो गई है। जी नहीं, जो रद्द-ए-अमल वो जाहिर कर रहे हैं वो उनकी कमजोरी की अलामत है, उनकी पसपाई की निशानी है। पैहम हजीमतों पर उनकी बरहमी की अलामत है। उनकी नाक जमीन पर रगड़ दी गई है, इसलिए वो इस कदर नाराज हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पस्त बयान दे रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैंने जो अर्ज किया कि मुजाहिदत का जज्बा आज माजी से ज़्यादा बेहतर है, तो इसकी एक मिसाल यही है। अब आप इस अजीज़ शहीद मोहसिन हुजैजी को देखिए, ये एक नमूना है। मोहसिन हुजैजी जैसे नौजवानों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास मसलहतों से इस एक नमूने को ज़्यादा नुमाया किया, दिखा दिया, ताकि सबकी निगाह के सामने आ जाए और सब देखें और इस माया नाज और बाशरफ हकीकत को माने कि फजल परवरदिगार से और तौफीक खुदाबंदी से नौजवानों के अंदर ये इनकलाबी जज्बा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो हमें ख़त लिखते हैं, इल्तिजा करते हैं, वाकई इल्तिजा करते हैं कि हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए। ये तो वो लोग हैं जिन्हें ये सहूलत फराहम है कि यहाँ एक फ़ोन कर लेते हैं या ख़त इरसाल करते हैं। इससे कई गुना ज़्यादा वो अफराद हैं जिनके लिए ये इम्कानात फराहम नहीं हैं कि हमें वहाँ भेज दीजिए कि हम जाकर दुश्मन से लड़ें। ये हमारे नौजवानों का वही जज्बा है। इसके बरखिलाफ कारफरमा अवामिल को देखते हुए इसे एक मोजिज़ा कहना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।